بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرح نے سارا رمضان سسر کی خدمت کی، سحری تک کروائی۔ محلے والے کہتے کہ بہو ہو تو فرح جیسی ہو، یہ تو فرشتہ ہے فرشتہ۔ ایک روز سسر نے کہا چاند رات کو تمہیں تمہاری خدمت کا خاص تحفہ دوں گا۔ اس شام وہ کھیر لے کر خوشی خوشی کمرے میں داخل ہوئی۔ سسر نے مسکرا کر گفٹ دیا اور بولا اسے اپنے کمرے میں جا کر اکیلے میں کھولنا۔ رات کام سے فارغ ہو کر جیسے ہی گفٹ کھولا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فرح کا دل دھڑک رہا تھا جب اس نے حاشر کی زندگی میں قدم رکھا۔ سادگی سے سجی دلہن، نظریں جھکی ہوئی، دل میں صرف ایک خواب، عزت، محبت اور اپنا گھر۔ بچپن سے جس گھر میں ستیلی ماں کی سختی اور سلوک برداشت کر کر بڑی ہوئی تھی، وہاں صرف قربانی سیکھنا آیا۔ اب اس نے امید باندھی تھی کہ نئی زندگی کچھ الگ ہوگی، مگر اب اس گھر میں نہ ساس تھی نہ شوہر۔ ساس کا انتقال اس کی شادی کے ہی کچھ عرصہ بعد ہو گیا تھا اور شوہر اکثر دوسرے شہر میں نوکری کے سلسلے میں رہتا۔ اس گھر میں صرف ایک بزرگ شخص تھا، اس کا سسر۔ فرح نے اسے باپ کا درجہ دیا اور اس کی خدمت کو عبادت سمجھ کر قبول کر لیا۔ صبح سحری کے وقت سب سے پہلے اٹھنا، سسر کے لیے دودھ گرم کرنا، دوا دارو کرنا، ان کا وضو کرانا اور پھر مسجد بھیجنا، یہ سب فرح کے روزمرہ کے کام تھے۔ وہ دل سے سب کچھ کرتی، بنا کسی شکایت کے۔ شام کو چائے، رات کو پرہیزی کھانے، یہاں تک کہ سسر کے کپڑے بھی دھونا اس نے اپنا فرض سمجھا۔ محلے کی عورتیں رشک سے دیکھتی۔ ایک روز خالہ بشیرہ نے کہا بیٹی تو واقعی نصیبوں والی ہے، اور تیرے سسرال والے بھی، اللہ ایسی بہو سب کو دے۔ فرح صرف مسکرا دی، دل میں سکون لیے کہ کم از کم باہر والوں کی نظر میں وہ اچھی بہو تھی۔ لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ سکون، یہ خاموشی اصل میں ایک بہت بڑے طوفان کی خاموش تیاری تھی۔ فرح ہر روز ایک نئی قربانی دیتی، مگر نہ وہ جانتی تھی نہ کوئی اور کہ جسے وہ عبادت سمجھ رہی ہے، وہ دراصل ایک خاموشی میں لپٹی سازش ہے۔ کمرے کی دیواریں، پنکھے، روشن دان، ساری چیزیں جیسے خاموش گواہ تھی آنے والی اندھیری رات کی۔ ابھی سب کچھ ٹھیک تھا، مگر بہت جلد وہ پل آنے والا تھا جو فرح کی پوری زندگی کو ہلا کر رکھ دے گا۔ چاند رات کا چمکتا ہوا چاند آسمان پر جھلک رہا تھا اور فرح کا دل روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے ہر کونے کو صاف کیا، ہر چیز کو سنوارا اور کچن میں صبح سے پکوان تیار کر رہی تھی۔ شیر خورما، بریانی، کباب، سب کچھ اپنے ہاتھوں سے بنایا، مگر خاص اہتمام اس نے سسر کے لیے کیا۔ زعفرانی کھیر جو ان کی کمزوری تھی، سارا دن مہمانوں کی آؤ بھگت میں گزارا۔ فرح نے مسکراہٹوں کے پیچھے تھکن چھپائی، ہاتھ جل چکے تھے، پیروں میں سوجن تھی، مگر چہرے پر شکایت کا شائبہ تک نہیں تھا۔ جب وہ نئے کپڑوں میں گجرے باندھ کر، عطر لگا کر سسر کے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے میں خوشبو بکھر گئی۔ سسر مسکرائے اور ایک حسین گفٹ باکس اس کی جانب بڑھایا۔ یہ تمہاری خدمت کا صلہ ہے میری بیٹی، اسے اکیلے میں کھولنا، سسر نے نرمی سے کہا۔ فرح کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا یہ برسوں کی محنت کا پھل تھا؟ کیا واقعی وہ اب اس گھر میں اپنی پہچان بنا چکی تھی؟ اس نے شکریہ کہا اور تحفہ لے کر خاموشی سے کمرے میں آ گئی۔ رات کا پہر گزر رہا تھا، گھر سارا نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ فرح نے دروازہ بند کیا، لائٹ مدم کی اور وہ گفٹ باکس ہاتھ میں لیا۔ ہاتھ لرز رہے تھے، دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، مگر ساتھ ہی خوشی کا احساس بھی تھا۔ دھیرے سے اس نے ربن کھولا، پھر باکس کا ڈھکن اٹھایا۔ اگلے ہی پل فرح کی آنکھیں پھٹ گئیں، جسم جیسے بے جان ہو گیا، سانس رکنے لگی اور اس کی روح تک بھی ہل گئی۔ فرح پیچھے ہٹی، زمین پر بیٹھ کے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کچھ دیر تک ساکت بیٹھی رہی، جیسے کسی نے اس کا سب کچھ چھین لیا ہو۔ کیا یہ تھا وہ صلہ؟ اور جیسے وقت رک سا گیا، فرح زمین پر ساکت بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ سے گفٹ باکس دور جا کر گرا تھا اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے گہری سوچوں میں گم تھی۔ دل جیسے پسلیوں میں دھڑکنا بھول گیا، سانس جیسے رک کر آ رہی ہو۔ اس کا ذہن بے ساختہ ماضی کی جانب پلٹنے لگا۔ وہ دن یاد آنے لگا جب وہ ستیلی ماں کے گھر میں رہتی تھی۔ رات کے تیسرے پہر کی خاموشی سارے گھر پر چھائی ہوئی تھی، لیکن اس کے کمرے کے باہر زندگی اپنی آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ کمرے کے اندر اس کا باپ جو بیماری کے بستر پر تھا، ہلکی ہلکی سانسوں میں تیز بخار کے عالم میں تڑپ رہا تھا۔ فرح اس کے ماتھے پر گیلا کپڑا رکھے بیٹھی تھی، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ وہ اس باپ کا آخری سہارا تھا جس نے ماں کے بعد اسے گود میں کھلایا، پیار دیا، پڑھایا اور سکھایا کہ خودداری کیا ہوتی ہے۔ فرح، اس نے کمزور آواز میں کہا، میں جانتا ہوں میں تجھے دنیا کی ہر خوشی نہیں دے سکا، مگر تو میری غیرت ہے، کبھی جھکنا مت، کبھی کسی کے آگے مت بکھرنا۔ فرح نے باپ کا ہاتھ تھامے آنکھیں بند کر لی۔ ایک گھڑی، ایک سانس اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس نے فرح کی دنیا سن کر دی۔ اس کا باپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا۔
کمرے میں سناٹا چھا گیا اور فرح کے دل میں ایسا خلا پیدا ہوا جس لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی وہ غم سے نبٹ بھی نہ پائی تھی کہ کمرے کے دروازے پر ستیلی ماں کی آواز گونجی، فرح اٹھ، رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، زندگی چلتی رہتی ہے۔ وہ چہرے پر دکھ کی ایک جھوٹی پرچھائی لیے اندر آئی، لیکن اس کی آنکھوں میں نہ کوئی نمی تھی نہ کوئی دکھ، صرف حساب کتاب۔ کچھ دن ہوئے باپ کا کل ہوا، رشتہ دار واپس چلے گئے، گھر میں خاموشی تھی، لیکن فرح کے دل میں طوفان۔ ایک شام جب وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی، ستیلی ماں نے آ کر اچانک کہا، فرح تمہارے لیے ایک اچھا رشتہ آیا ہے، ایک عزت دار امیر شخص ہے، تھوڑا عمر سیدھا ہے مگر تمہارا مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ فرح نے چونک کر اسے دیکھا۔ ماں، ابھی ابا کو گئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں اور آپ یہ بات کر رہی ہیں؟ ستیلی ماں نے سرد لہجے میں جواب دیا، تو سمجھتی کیا ہے خود کو؟ اب تو میرے رحم و کرم پر ہے، اور وہ آدمی جواری ضرور ہے لیکن تجھے سونے میں تول دے گا، ہمیں یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ فرح کو لگا جیسے زمین اس کے قدموں تلے نکل گئی ہو، اس کا دل چیخ اٹھا مگر زبان بند رہی۔ وہ پوری رات نہیں سو پائی، بار بار باپ کی وہ آخری باتیں یاد آئیں، کبھی مت جھکنا، کبھی کسی کے آگے مت بکھرنا۔ اگلی صبح فرح نے ارادہ کر لیا، وہ اپنی عزت کو نیلام نہیں ہونے دے گی۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑے، چند ضروری چیزیں اور تھوڑے سے پیسے ایک چھوٹے سے تھیلے میں رکھے، خاموشی سے دروازہ کھولا اور بنا کسی کو بتائے گھر سے نکل گئی۔ دل میں ڈر، آنکھوں میں آنسو اور قدموں میں ہچکچاہٹ، مگر ارادہ مضبوط تھا۔ فرح شہر کے اسٹیشن تک پیدل پہنچی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جائے گی، کیا کرے گی، مگر ایک ہی مقصد تھا، اپنی عزت بچانا۔ راستے میں خالی کھڑا ٹرک نظر آیا۔ فرح نے جھٹ سے اس کے اندر جھانکا، چاولوں کے بورے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے کونے میں خود کو چھپا لیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ٹرک چلا گیا اور فرح کو لگا جیسے وہ نئی منزل کی جانب روانہ ہو چکی ہے، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات کا وقت تھا، ٹرک رک گیا۔ ڈرائیور نے پیچھے آ کر ٹارچ کی روشنی ماری اور فرح کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اوئے، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ فرح نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، خدا کے واسطے مجھے جانے دو، میری مجبوری ہے۔ لیکن ڈرائیور کے چہرے پر اب درندگی تھی۔ ایسی خوبصورت چیز تو بازار میں سونے کے بھاؤ بکتی ہے۔ وہ آگے بڑھا، لیکن فرح نے بہادری سے ایک بورا اس کی جانب پھینکا اور چھلانگ مار کر ٹرک سے نکل گئی۔ وہ اندھیرے میں دوڑتی گئی، گھبراہٹ، سانس پھولنا اور زخمی پاؤں، لیکن وہ رکی نہیں۔ کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں آیا، جہاں ایک بوڑھی عورت نے اسے روتا دیکھا۔ بیٹی کیا ہوا؟ کہاں سے آئی ہو؟ فرح کچھ نہ بول سکی، بس اس کے گلے لگ گئی۔ عورت اسے اپنے گھر لے گئی، اسے کھانا دیا، بستر دیا، اور پہلی دفعہ فرح کو لگا کہ شاید اب کچھ امن میسر آئے گا۔ گاؤں کی اس چھوٹی سی جھونپڑی میں فرح نے کئی دن بعد سکون کی نیند لی۔ دن بھر بوڑھی عورت کے ساتھ جھاڑو دینا، برتن دھونا، کھیت سے سبزی لانا اور شام کو چوکھٹ پر بیٹھ کر اس کی باتیں سننا، یہ سب فرح کے زخموں پر مرہم سا لگنے لگا تھا۔ اس عورت کا نام ماہین بھی تھا اور وہ اپنی سادگی، محبت اور فراق دلی سے فرح کے لیے ایک ماں جیسی بن گئی تھی۔ ماہین بھی اکثر کہتی، بیٹی تم میری اولاد کی طرح ہو۔ میرے بیٹے کے لیے میں نے ہمیشہ ایک نیک اور سادہ دل لڑکی کی دعا مانگی تھی، اللہ تمہیں میری جولی میں ڈال گیا۔ فرح بس شرماتی ہوئی دل میں سکون محسوس کرتی۔ ماہین بی کا بیٹا حاشر شہر میں مزدوری کرتا تھا، کبھی کبھار ہی آتا۔ فرح نے ایک روز اسے پہلی دفعہ دیکھا، لمبا قد، خاموش طبیعت مگر آنکھوں میں عجیب سی سچائی۔ رفتہ رفتہ فرح اور حاشر کے درمیان احترام اور خاموش اپنائیت کا رشتہ بننے لگا۔ ماہین بی نے ایک روز فرح کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹی میری عمر کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر میں نہ رہی تو میرا حاشر اکیلا ہو جائے گا، اگر تم اسے اپنا لو تو مجھے سکون ملے گا۔ فرح نے بہت سوچا، دل ابھی تک دھوکے، زخم اور تکلیف سے ڈرا ہوا تھا، مگر حاشر کا سادہ پن، ماہین بی کا خلوص اور نئی زندگی کی امید نے اسے ہاں کرنے پر مجبور کر دیا۔ نکاح سادگی سے ہوا، مسجد کے امام نے دعا دی اور فرح نے ایک دفعہ پھر نئی زندگی کا خواب دیکھا، مگر ماہین بی کا جسم اب بیماری سے ٹوٹ چکا تھا۔ شادی کے کچھ ہفتوں بعد ہی وہ بستر سے نہ اٹھ سکی اور ایک شام ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ گئی۔ فرح نے اس کی لاش کو گنگا ہاتھوں سے گسل دیا، کفن پہنایا اور دفنا کر لوٹتے وقت دل میں خالی پن محسوس کیا، جیسے ایک اور ماں بچھڑ گئی ہو۔ اب گھر میں صرف فرح اور حاشر اور بوڑھا سسر تھا۔ کچھ دن تو سب کچھ پرسکون گزرا، مگر پھر حاشر کو دبئی سے مزدوری کا بلاوا آ گیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ جلد واپس آئے گا اور فرح کو مکمل زندگی دے گا۔ فرح نے اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، مگر دل میں ایک انجانا ڈر ضرور تھا۔ اب گھر میں وہ اپنے بوڑھے سسر کے ساتھ تھی۔ حاشر کے جانے کے بعد تو فرح نے خود کو مصروف رکھا، مگر سسر کی خدمت ایسے کی جیسے عبادت۔ وہ دن رات سسر کی خدمت کرتی کہ کہیں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے۔ ایک رات جب وہ نماز پڑھ کر کمرے میں آئی تو دیکھا سسر اس کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں چائے کا کپ اور آنکھوں میں وہی پرانی چمک۔ اس نے کہا، بیٹی تنہائی بری چیز ہے،
دل چاہتا ہے کہ کوئی بات کرے۔ فرح کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ ابتدا تھی۔ ایک جھٹکے سے وہ ہال میں لوٹی، زمین پر بیٹھی ہاتھوں میں وہی گفٹ باکس پکڑے۔ اس میں ایک پرانی ہارڈ ڈسک تھی اور چند تصاویر۔ اس نے تصاویر دیکھی اور جسم سے جان نکل گئی۔ وہ اس میں خود تھی، سوتے ہوئے، باتھ روم کے دروازے کے قریب، کچن میں کام کرتے ہوئے، یہاں تک کہ اس کے بیڈ روم کی بھی ہر زاویے سے اس کی تصاویر لی گئی تھی۔ فرح کی سانس رکنے لگی۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے ہارڈ ڈسک کو دیکھنے لگی۔ ایک پل کو دل کیا کہ توڑ دے، مگر فوراً اسے احساس ہوا یہی تو ثبوت ہے۔ پھر اس کی نظر خط پر پڑی، وہی تحفے میں رکھا ایک طے شدہ کاغذ۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ تحفہ ہمیشہ تمہیں یاد رہے گا فرح۔ فرح کا دماغ سن ہو گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ شخص جسے اس نے باپ سمجھا، جس کی خدمت اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا، وہ دراصل برسوں سے اس پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ یہ صرف ایک تحفہ نہیں تھا، یہ ایک زہر برا دھوکہ تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مگر اب وہ کمزور نہیں تھی۔ اس نے تیزی سے وہ سب کچھ اٹھایا، ایک پرانے ڈبے میں رکھا اور الماری کے نیچے چھپا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ وقت آنے پر یہی ثبوت اس کے لیے سب کچھ ثابت کریں گے۔ وہ کھڑی ہوئی چہرے کو دھویا اور دوبارہ وہی خاموشی چہرے پر لے آئی جو برسوں سے اس کا ہتھیار تھی، مگر اندر ایک طوفان بیدار ہو چکا تھا۔ اب وہ خاموش رہنے والی نہیں تھی۔ صبح کی اذان ہوئی، پرندے چہچہا رہے تھے، دنیا روز کی طرح جاگ چکی تھی، لیکن فرح کی دنیا پچھلی رات کے ایک پل میں بدل چکی تھی۔ اس کے وجود پر ایک بوجھ تھا، ایک راز اسے اندر سے جھنجھوڑا تھا، مگر چہرے پر ایک سکون کی جھوٹی چادر اوڑھ کر وہ اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چائے بناتے ہوئے ہاتھ کانپ رہے تھے، روٹی پلٹتے وقت نگاہیں دھندلا رہی تھی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ سسر روز کی طرح اخبار پڑھتے ہوئے بولے، تحفہ پسند آیا فرح؟ فرح نے جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ صرف اتنا کہا، جی بہت شکریہ، اندر سے جیسے کسی نے اسے آگ میں جھونک دیا ہو۔ وہ شخص جسے اس نے باپ کا درجہ دیا، اب اسے تحفے کے پردے میں زہر دے چکا تھا۔ فرح نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب خاموشی کی حد ختم ہو چکی ہے۔ اسی روز سے اس نے گھر کے ایک ایک کونے کو چھاننا شروع کر دیا، پنکھے کی جالی، لائٹ کے بلب، پردے کی راڈ، الماری کے اندر، درازوں کے پیچھے، ہر چیز کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھا۔ اور پھر جب وہ واش روم کی وینٹی صاف کر رہی تھی، اس کی نظر ٹوتھ پیسٹ کے پیچھے ایک معمولی سی درار پر پڑی۔ اس نے احتیاط سے ہاتھ بڑھایا اور پیچھے سے ایک چھوٹا سا کالا آلہ نکلا، ایک چھوٹا خفیہ کیمرہ جو سالوں سے شاید اس کے ہر ایک لمحے کی نگرانی کرتا رہا۔ فرح کے ہاتھ کانپنے لگے، مگر اس نے ہمت سے اسے بند کیا، ایک چھوٹے سے پاؤچ میں رکھ کر اپنی الماری میں ایک خفیہ جگہ پر چھپا دیا۔ یہ اس کا پہلا ثبوت تھا، اس خاموش طوفان کا پہلا جواب۔ اب وہ جان چکی تھی کہ یہ سب ایک اتفاق نہیں، ایک باقاعدہ جال ہے جس کا شکار وہ برسوں سے بنتی آئی ہے۔ مگر اب وہ خاموش نہیں رہے گی۔ فرح کی آنکھوں سے اب نیند اڑ چکی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اب صرف خاموشی کافی نہیں، اسے ہر اس پردے کو ہٹانا ہے جو سچ کو چھپا رہا ہے۔ وہ رات گئے خاموشی سے اٹھتی، پاؤں دبے قدموں چلتی اور ایک ایک جگہ کی تفتیش کرتی۔ سب سے پہلے اس نے اپنے کمرے کا پنکھا دیکھا، اس کے بیچ میں کچھ غیر معمولی سا لگ رہا تھا۔ سیڑھی لگا کر جیسے ہی اوپر پہنچی، پنکھے کی کیپ کھولی تو اندر ایک اور چھوٹا کیمرہ ملا۔ ایک جھٹکا لگا مگر وہ سنبھل چکی تھی، کیمرہ نکالا اور دوبارہ اسی پاؤچ میں رکھ لیا۔ اگلے روز وہ ڈرائنگ روم کی صفائی کے بہانے ٹی وی کے پیچھے پہنچی، دھیرے سے ٹی وی ہٹایا، پیچھے گوند سے چپکا ایک اور کیمرہ موجود تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی، مگر اب یہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، یہ ایک آنے والی جنگ کا اعلان تھا۔ پھر اس نے چولہے کے سامنے والی دیوار کو پرکھا، ایک درز میں انگلی داخل کی تو وہاں بھی ایک تار نکلی جس سے ایک اور خفیہ کیمرہ جڑا تھا۔ اس نے وہ بھی نکالا اور دبے دبے قدموں واپس آ گئے۔ پھر اس نے پردے کی راڈ کو کھولا، وہاں بھی ایک چھوٹا سا ہال تھا جس میں باریکی سے چھپا ہوا کیمرہ موجود تھا۔ فرح نے لرزتے ہاتھوں سے اسے باہر نکالا، دل ایک دفعہ پھر دھڑکا، لیکن اب ڈر سے نہیں، عزم سے۔ یہ سب صرف اتفاق نہیں تھا، یہ ایک ذہنی بیمار، خود گرد درندے کی بچھائی ہوئی جال تھی۔ ایک ایسا شخص جو ہر عورت کو صرف شکار سمجھتا تھا۔ وہ عورتیں جنہوں نے کبھی اس گھر میں قدم رکھا، جنہوں نے خدمت کی، جو بے خبر تھی، ان سب کی زندگیاں کسی اور کے قبضے میں تھی۔ فرح کی سانسیں اب غصے سے بھری ہوئی تھی۔ اسے اب صرف بچنا نہیں، لڑنا تھا۔ اسے ان سب کی نمائندہ بننا تھا جو بول نہیں سکتی۔ یہ گندگی، یہ چھپا ہوا نظریہ، خفیہ شکنجہ اب مزید برداشت سے باہر تھا۔ فرح کو یاد آیا کہ سسر اکثر دن میں کچھ دیر کے لیے ایک مخصوص کمرے میں بند ہو جاتے ہیں، وہ کمرہ جو ہمیشہ تالا لگا رہتا اور جسے اسٹور کہا جاتا۔ مگر فرح نے کبھی اس کی کھوج نہیں کی تھی، نہ اجازت ملی، نہ کبھی ہمت ہوئی۔ مگر اب وہ پل آ چکا تھا جب ہر دروازہ کھولنا لازم تھا۔ ایک روز جب سسر مسجد گئے، فرح نے ان کے کمروں کی تلاشی لیتے ہوئے چابیوں کا گچھا نکالا۔ کافی تلاشی کے بعد اسے ایک پرانی سی چابی ملی جس پر دھند سی تحریر میں ایس لکھا ہوا تھا۔
اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے خود کو سنبھالا، دبے قدموں اسٹور کے دروازے تک پہنچی اور چابی کو تالے میں گھمایا۔ دروازہ چڑچڑاتے ہوئے کھلا اور ایک ٹھنڈی بند فضا فرح کے چہرے پر آن پڑی۔ سامنے جو منظر تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ ایک بڑی میز جس پر مختلف کیمرے، مائکس، فون، ستارے اور سافٹ ویئر کی سیڈیز پھیلی ہوئی تھی۔ دیوار کے ساتھ ایک شیلف جس میں لائن کے اندر ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی تھی۔ ہر ہارڈ ڈسک پر تاریخ اور نام لکھے ہوئے تھے: فرزانہ 2017، شبانہ 2019، زینب 2020۔ فرح نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ایک ہارڈ ڈسک اٹھائی اور ایک پرانا کمپیوٹر آن کیا۔ جیسے ہی ویڈیو چلی اس کا جسم سن ہو گیا۔ اسکرین پر ایک پرانی ملازمہ جو اس گھر میں چند سال پہلے تھی، روزمرہ کے کاموں میں مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ پھر ایک اور ویڈیو میں محلے کی لڑکی، وہی جسے سب عزت دار سمجھتے تھے۔ دیوار پر مختلف تصویریں چسپاں تھی۔ کچھ خواتین وضو کر رہی تھی، کچھ لباس تبدیل کر رہی تھی اور کچھ صرف سوتی ہوئی تھی۔ ان کے چہروں پر سکون تھا، مگر فرح جان گئی تھی یہ سکون ایک درندے کے لیے تماشا تھا۔ سب سے آخری لائن میں ایک تصویر اسے چبھ گئی۔ وہ خود تھی، گلابی رنگ کی شلوار قمیض میں، کچن میں جھکی ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، مگر چہرہ سخت ہو چکا تھا۔ فرح کے اندر اب صرف درد نہیں، جذبہ بھی تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اب یہ جنگ صرف اپنی عزت کے لیے نہیں، ہر اس عورت کے لیے ہے جسے اس گھر کی دہلیز پر عزت دی جا رہی تھی، مگر حقیقت میں لوٹی جا رہی تھی۔ فرح اب یہ جان چکی تھی، صرف اس تک محدود نہیں بلکہ کئی زندگیاں اس کی خاموشی کی نظر ہو چکی ہیں۔ ہارڈ ڈسک پر لکھے گئے نام، تصویریں اور ویڈیوز اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتی رہی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان سب خواتین کو ڈھونڈے گی، یا کم از کم جاننے کی کوشش کرے گی کہ وہ کون تھی۔ اسی کوشش میں اسے ایک نام یاد آیا، زینب، وہی پرانی نوکرانی جو چند سال پہلے اچانک کام چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کسی نے وجہ نہ پوچھی، سب نے سمجھا وہ شاید شادی کر کے دوسرے شہر چلی گئی ہے، لیکن فرح کو اب اس پر شک تھا۔ وہ اگلے روز خالہ بشیرہ کے پاس گئی، جنہیں محلے کی پرانی باتوں کی مکمل معلومات ہوتی تھی۔ باتوں باتوں میں زینب کا ذکر چھڑا۔ خالہ بشیرہ نے کہا، ارے ہاں، وہ اچھی لڑکی تھی، ایک دن آئی اور پھر اگلے دن غائب ہو گئی۔ کہتی تھی کہ ماں کی طبیعت خراب ہے، مگر اس کے بعد کبھی وہ لوٹی نہیں۔ فرح نے ان سے زینب کے گاؤں کا پتہ لیا اور ایک پرانے موبائل نمبر کی مدد سے آخر کار زینب کا سراغ لگا لیا۔ زینب اب ایک چھوٹے سے قصبے میں اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی اور کسی اسکول میں صفائی کا کام کرتی تھی۔ فرح نے اس سے ملاقات کے لیے سفر کیا۔ جب وہ پہلی دفعہ ملی تو زینب کا چہرہ پیلا، آنکھیں بجھی ہوئی اور آواز کانپتی ہوئی۔ فرح نے اپنا تعارف کرایا اور کہا، میں اس گھر میں تمہارے بعد آئی تھی، مجھے سب پتہ چل گیا ہے، میں وہاں کیمرے، ویڈیوز، سب کچھ دیکھ چکی ہوں۔ زینب کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا۔ وہ کچھ دیر ساکت بیٹھی رہی، پھر آہستہ آہستہ آنسو بہنے لگے۔ میں بولنا چاہتی تھی فرح پر ہمت نہیں ہوئی۔ اس روز جب میں نے باتھ روم کے شیشے کے پیچھے چھوٹا سا کیمرہ دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر جب اس نے مجھے کمرے میں بلایا اور دھمکی دی کہ اگر کسی کو بتایا تو وہ میری ویڈیو سب کے سامنے لیک کر دے گا، میں کانپ گئی تھی۔ فرح کی آنکھیں بھر آئیں، مگر اس کی آواز مضبوط تھی۔ اب تم اکیلی نہیں ہو زینب، تمہاری آواز بننے کے لیے میں آئی ہوں۔ زینب نے پہلی دفعہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو پھر دیر مت کرنا، کیونکہ ایسے درندے وقت ضائع نہیں کرتے۔ زینب سے ملاقات کے بعد فرح کے دل میں عزم کی آگ اور تیز ہو گئی۔ وہ اب جان چکی تھی کہ یہ معاملہ صرف اس کی عزت کا نہیں بلکہ ان سب عورتوں کی آواز بننے کا تھا جو خاموشی میں جیتی، برداشت کرتی اور دب کر رہتی ہیں۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ خالہ بشیرہ کے پاس پہنچی۔ وہ ہمیشہ سے فرح کو اپنی بیٹی جیسا مانتی تھی، اس کی خاموش خدمت کی قدر کرتی تھی۔ فرح نے جب پورا ماجرا سنایا تو خالہ بشیرہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ وہ خود کو دھوکے میں محسوس کر رہی تھی، جسے وہ بزرگ، نیک اور شریف سمجھتی تھی۔ وہ آخر ایک بیڑ کی کھال میں چھپا ہوا درندہ نکلا۔ بس بہت ہو گیا بیٹی، خالہ نے غصے میں کہا۔ اب کسی اور فرح یا زینب کو اس کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ خالہ بشیرہ نے فوراً اپنے جانے والی ایک نڈر اور باہمت خواتین کے حقوق کے کارکن سحری سے رابطہ کیا۔ سحریش نے کئی ایسے کیسز میں انصاف دلایا تھا جہاں عورتوں کو گھریلو ظلم، جنسی استحصال اور بلیک میلنگ کا سامنا تھا۔ اگلے دن سحریش خود فرح کے گھر آئی، درمیانی عمر کی سادہ لباس مگر آنکھوں میں چمک تھی، وہ چمک جو کسی مظلوم کی حفاظت کا وعدہ کرتی ہے۔ فرح نے اسے ساری بات سنائی، اسٹور روم دکھایا، ہارڈ ڈسک، کیمرے، تصاویر، خط اور ویڈیوز جنہیں دیکھ کر کوئی بھی کانپ جائے۔ سحریش نے سب ثبوت نہایت سنجیدگی سے دیکھے، نوٹس لی اور کہا، یہ شخص نہ صرف بیمار ذہن کا مالک ہے بلکہ خطرناک بھی ہے۔ اب یہ صرف تمہارا مسئلہ نہیں، یہ معاشرے کی عزتوں پر حملہ ہے۔ فرح کی آنکھوں میں پہلی دفعہ اعتماد کی جھلک آئی۔ اب وہ اکیلی نہیں تھی، اب اس کے ساتھ ایک سپاہی تھی جو لڑنا جانتی تھی۔ دونوں نے مل کر منصوبہ بنایا کہ کیسے ان ثبوتوں کو محفوظ کیا جائے، کس وقت پولیس کو اطلاع دی جائے اور سادہ لباس میں گرفتاری کیسے عمل میں لائی جائے۔ یہ جنگ اب مکمل ہو چکی تھی اور پہلا وار ابھی باقی تھا۔ سحریش اور فرح نے اگلے دن کا آغاز ایک نئی تیاری کے ساتھ کیا۔ فرح نے اسٹور روم میں چھپے تمام شواہد ایک ایک کر کے ترتیب سے نکالے، ہر ہارڈ ڈسک،
ہر ویڈیو، ہر تصویر کو ایک محفوظ فولڈر میں کاپی کیا گیا۔ سہرش نے اپنی ٹیم سے رابطہ کیا جو سائبر کرائم کے تجربہ کار لوگ تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ایسے لوگ صرف جسمانی نہیں، ڈیجیٹل شواہد کو بھی مٹا سکتے ہیں۔ سہرش نے ہر ویڈیو کو غور سے دیکھا۔ کچھ ویڈیوز میں خواتین کی بے خبری میں بنائی گئی حرکات تھی جن میں ان کی پرائیویسی کو بری طرح پامال کیا گیا تھا۔ کچھ ایسی ویڈیوز تھی جو ناقابل تصور تھی، خواتین کی بدلتی حالتوں میں فلمائی گئی تصاویر بنا اجازت کے۔ سہرش کے چہرے پر غصے کی شدت نمایاں تھی۔ یہ شخص صرف ذہنی مریض نہیں، خطرناک مجرم ہے۔ سہرش نے کہا اس کے خلاف کارروائی فوری ہونی چاہیے اور وہ بھی مکمل قانونی طریقے سے، تاکہ وہ کسی بھی قانونی خلا سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ فورا نے بھی اپنی بات کو دو ٹوک انداز میں رکھا۔ اب یہ کھیل ختم ہونا چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی اور لڑکی کی ویڈیو کل بازار میں ہو اور وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ سہرش نے اپنے ذرائع سے پولیس سے رابطہ کیا۔ ایک خاص یونٹ جو سادہ لباس میں کام کرتا تھا، ان سے رابطہ کیا گیا تاکہ فرح کے سسر کو رنگے ہاتھوں بنا شور شرابے کے گرفتار کیا جا سکے۔ تمام ثبوت ایک فولڈر میں تیار کر لیے گئے اور پولیس کو ڈیجیٹل کاپی دی گئی۔ اگلے روز شام کو سہرش اور فرح نے اسٹور روم میں آخری دفعہ معائنہ کیا، وہاں کیمرہ لگایا اور وہ لمحہ ریکارڈ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب سسر وہاں آئے، ویڈیو میں اس کا انداز، تاثرات اور وہاں موجود مشکوک مواد کو ہاتھ لگانا، سب کچھ صاف ریکارڈ ہو گیا۔ یہ وہ سچ تھا جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ فرح اب صرف مظلوم نہیں تھی، وہ خود ایک گواہ تھی، ایک ثبوت تھی، ایک طوفان تھی جو سچ کے ساتھ اٹھ چکا تھا۔ پولیس کی کارروائی خاموش مگر انتہائی چست تھی۔ سادہ لباس میں ملبوس پولیس اہلکار سہرش کے دیے گئے منصوبے کے مطابق فرح کے سسر کو اس کے اسٹور روم سے رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے پہنچے۔ وہ اس وقت ویڈیوز کی ہارڈ ڈسک کا معائنہ کر رہا تھا جب پولیس نے دروازہ کھولا۔ چہرے پر حیرت، آنکھوں میں ہوائیاں اور زبان پر ایک لفظ نہ تھا، جیسے سچ نے خود اس کا پردہ چاک کر دیا ہو۔ پولیس اسے فوراً لے گئی اور اگلے روز میڈیا میں خبر چھا گئی۔ عزت دار بزرگ کی اصلیت بے نقاب، درجنوں خواتین کی نجی ویڈیوز برآمد۔ محلے والے دنگ رہ گئے۔ ہر گلی، ہر نکڑ پر صرف ایک نام تھا، فرح۔ کوئی اسے سلام کہتا، کوئی آنکھ چراتا اور کچھ خاموش شرمندگی میں نظریں جھکائے رہتے۔ تفتیش کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ سسر نے گزشتہ 11 سالوں میں 9 عورتوں کی خفیہ ویڈیوز بنائی، جن میں سے 2 خواتین نے خودکشی کر لی، دیگر کو دھمکا کر خاموش رکھا گیا یا ان کی زندگیاں تباہ و برباد کر دی گئی۔ جب کیس عدالت پہنچا، فرح کو اپنے بیان کے لیے بلایا گیا۔ عدالت میں داخل ہوتے وقت اس کے قدم کانپنے لگے، مگر دل میں ایک روشنی تھی۔ یہ روشنی اس سچائی کی تھی جو اب دنیا کے سامنے آنے والی تھی۔ فرح نے پورے حوصلے، عزت اور وقار سے اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اسے بتایا کہ کیسے اس نے پہلے شک کیا، پھر ثبوت تلاش کیے اور کیسے ایک ایک راز سے پردہ اٹھایا۔ کمرہ عدالت سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، ہر لفظ کانوں میں تیر کی طرح لگ رہا تھا۔ سسر کے وکیل نے کچھ دیر کے لیے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، مگر جب عدالت کو ویڈیوز دکھائی گئی، تصاویر اور وہ خط، تو ساری فضا بدل گئی۔ سسر نے عدالت کے سامنے اعتراف جرم کر لیا۔ اس نے کہا، ہاں میں نے یہ سب کیا، مجھے لگا میں کبھی پکڑا نہیں جاؤں گا۔ عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنائی۔ محلے والوں کے لیے لمحہ کسی دھچکے سے کم نہیں تھا۔ جسے وہ فرشتہ کہتے تھے، وہ دراصل عزتوں کا قاتل نکلا۔ فرح اب صرف ایک بہو نہیں تھی، وہ سچ کی علمدار، ایک مثال اور مظلوموں کی ترجمان بن چکی تھی۔ عدالت کے فیصلے کے بعد فرح نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو بھی سچ بتائے۔ وہ جو اکثر دبئی میں رہتا تھا اور جو کبھی کبھار ہی گھر آتا، اس نے اسے فون کیا، تمام حقیقت بتائی اور ثبوت بھیجے۔ شوہر نے پہلے تو سختی سے منع کیا، کہا یہ سب جھوٹ ہے، الزام ہے، تم نے شاید کوئی غلط فہمی پال لی ہے۔ مگر جب فرح نے عدالت کا حکم، پولیس کی رپورٹ اور وہ ویڈیوز اور تصاویر بھیجی تو دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ کئی لمحوں بعد وہ بولا، میں کچھ چھپانا نہیں چاہتا فرح، سچ یہ ہے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ دبئی جانے کا بہانہ صرف خود کو بچانے کے لیے تھا۔ فرح کے لیے یہ سننا آسان نہیں تھا۔ ایک اور دھچکا، ایک اور زخم۔ اس دفعہ اس کے شوہر کی زبان سے، میری پہلی بیوی دبئی میں ہی ہے، ہم نے چھپ کر شادی کی تھی، میں تمہارے ساتھ کبھی خلوص سے نہیں تھا، بس ماں کے دباؤ میں تم سے نکاح کیا۔ فرح کے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا ہو، مگر اس دفعہ وہ وہی کمزور، ڈری ہوئی لڑکی نہیں تھی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو نہیں، ہونٹوں پر سکون لایا اور دھیمے لہجے میں صرف اتنا کہا، شکریہ سچ بتانے کے لیے۔ اب میرا بھی ایک فیصلہ ہے، یہ رشتہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ فرح نے فوری طور پر طلاق کا مطالبہ کیا، قانونی کارروائی مکمل کروائی اور شوہر کو اپنی زندگی سے مکمل طور پر نکال دیا۔ اس کے اندر اب صرف دکھ نہیں تھا، بلکہ ایک طاقت تھی جو عورتوں کو آواز دینے جا رہی تھی۔ عدالت کے کمرے میں خاموشی تھی اور فرح کی انگلیوں میں تھامے وہ کاغذات اس کے دل کی دھڑکن سے جڑے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ صرف طلاق کے کاغذات نہیں تھے، یہ اس کی زندگی کے قید خانے سے رہائی کا پروانہ تھے۔ وکیل نے جب مہر لگا کر فرح کی طرف بڑھائے تو اس کے اندر جیسے برسوں سے بند ایک دروازہ کھل گیا۔ اس نے کاغذات کو پرس میں رکھا، گہری سانس لی اور دل ہی دل میں دعا مانگی۔ اب یہ سفر صرف اس کا نہیں ہوگا، بلکہ ان سب کی امید بنے گا جو کبھی بول نہ سکی۔
عدالت سے باہر آتے ہی وہ سیدھی سسرال گئی، جہاں کا دروازہ اس نے کئی سالوں تک صبح شام کھولا، بند کیا، صاف کیا اور اپنی پہچان کو قربان کیا۔ آج وہ دروازہ اس کے لیے بند ہونے والا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ اس نے ایک پل کو دروازے کی چوکھٹ پر ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کی اور بنا کسی آنسو یا شور کے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ کوئی الوداع نہیں، کوئی شکوہ نہیں، بس ایک خاموش الوداع۔ فرح اب صرف ایک طلاق یافتہ عورت نہیں تھی، وہ ایک عہد بن چکی تھی۔ اس نے خود کو، اپنی شناخت اور اپنی سچائی کو بچایا تھا، اور اب وہ چاہتی تھی کہ کوئی اور فرح، زینب یا آمنہ، ظلم برداشت کرنے کی بجائے آواز بنے۔ شہر میں آ کر اس نے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہائش اختیار کی۔ کچھ پیسے اس کے باپ کے چھوڑے ہوئے تھے، باقی اس کی اپنی محنت تھی۔ اس نے ایک فلاحی ادارے کی بنیاد رکھی، جہاں ہر وہ عورت آ سکے جسے کہیں سے سہارا نہ ملے۔ اس ادارے کا مقصد واضح تھا، دبے ہوئے لفظوں کو آواز دینا۔ اس نے اپنے ادارے کا نام رکھا نور حوصلہ، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ صرف سچائی کافی نہیں، حوصلہ بھی چاہیے ہوتا ہے، سچ کہنے کا، کھڑے ہونے کا اور سب کچھ ہار کر بھی جیتنے کا۔ فرح نے جب نور حوصلہ کے نام سے ادارے کی بنیاد رکھی تو وہ ایک معمولی کمرہ تھا، مگر اس میں چھپی نیت، عزم اور جذبہ غیر معمولی تھا۔ نہ بڑے بینرز تھے، نہ اشتہار تھے، نہ مددگار، صرف ایک میز اور 2 کرسیاں، اور ایک عورت جو اب صرف اپنی نہیں، سب کی لڑائی لڑنا چاہتی تھی۔ ناظرین، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی اور اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں، اور ہاں، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔